بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامد میر کی جانب سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی گئی ہے، اور انہوں نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں نہ صرف اس گورنمنٹ کے خاتمے کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اس گورنمنٹ کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، بلکہ عمران خان کی رہائی بھی عمل میں آ سکتی ہے، اور یہ دونوں ڈیولپمنٹ پیرالل ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو اس وقت لاوا ہے وہ کسی وقت پھٹنے والا ہے، وہ کسی وقت بھی باہر آ سکتا ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اب انہوں نے جو خبر دی ہے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے دی ہے، ان کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ کے سورسز کی خبر ہے اس کو انہوں نے کنفرم کیا، اور اس کو انہوں نے میک شور کیا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی خبر ہے وہ باہر آئے، وہ سامنے آئے اور پبلک تک پہنچائی جائے، پبلک کو اس بارے میں بتایا جائے کہ آخر کار وہاں پر کیا پک رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے، جس کی وجہ سے جو موجودہ حکومت ہے اس کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا اور ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا۔ اب آپ سٹیٹمنٹ سنیں، جو حامد میر کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی وہ بڑی حیران کن ہے، وہ بہت ہی اس حکومت کے لیے خطرناک اور خوفناک ہے۔ پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات بن چکے ہیں، جو صورتحال بن چکی ہے، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پبلک کی جانب سے سخت ترین ریاکشن سامنے آ رہا ہے موجودہ حکومت کے خلاف اور موجودہ گورنمنٹ کے خلاف، لیکن جو اس وقت اداروں کی جانب سے سب سے بڑھ کر جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے موجودہ حکومت کو جو پیغام دیا جا رہا ہے اور وہاں سے جو بیان سامنے آ رہا ہے، بات سامنے آ رہی، وہ بڑے حیران کن ہے۔ آلریڈی جو اس وقت عالمی طاقتیں ہیں، یورپی یونین سے لے کر بڑی بڑی عالمی طاقتیں، انہوں نے پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ کے اوپر تشویش کا اظہار کیا، کویشچن کیا، اس کو چیلنج کیا، اس کے آئینی اسٹیٹس کو بھی، اس کے قانونی اسٹیٹس کو بھی چیلنج کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو اس وقت گورنمنٹ کی جانب سے کرپشن، لوٹ مار، منی لانڈرنگ کی جا رہی ہے، اور ایک آرگنائزڈ قسم کا کرائم کیا جا رہا ہے اداروں کی جانب سے، جس میں عدلیہ، میڈیا، موجودہ حکومت کی ایما کے اوپر، موجودہ حکومت کے کہنے کے اوپر جو عدلیہ میڈیا کے اندر اس وقت آپ کو ایک آرگنائزڈ قسم کا کرائم نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ان اداروں کی جانب سے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ محمد بن سلمان نے جنرل راحیل شریف کو آخرکار پاکستان کے اندر بھیج دیا، ان کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں، ان کے معاملات جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، جس معاملے کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے، آخرکار انہوں نے وہ ملاقاتیں، انہوں نے اس حوالے سے میٹنگز اور پیغام رسانی کمیونیکیشن بات چیت شروع کرتی ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے حامد میر نے بہت اہم ترین جو اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے خبر شیئر کی ہے، اس نے پوری حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، پوری گورنمنٹ کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں، اور یہ ہونا تھا۔ دیکھیے، بجٹ سے لے کے آج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یا تو حامد میر کے شو کو استعمال کیا گیا، حامد میر کے شو کے اندر کرپشن کی فائلیں، لوٹ مار کی فائلیں، اور وہیں سے ساری کیمپین کا آغاز ہوتا ہے، اور حامد میر کو باقاعدہ خبر دے کے میدان میں اتارا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ کیوں اہم ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو بڑی ڈیولپمنٹ کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ دو ڈیولپمنٹ کا تعلق گورنمنٹ کے جانے سے ہے، یہ پہلی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور دوسری جو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہے عمران خان کی رہائی کے متعلق۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دو بڑی ڈیولپمنٹ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب نہ صرف پاکستان کے اندر جو عوام ہے، پبلک ہے، ادارے ہیں، لوگ ہیں، وہ آ چکے ہیں میدان میں، ان کی جانب سے اب یہ بات کی جا رہی ہے، بلکہ انٹرنیشنل طاقتیں، انٹرنیشنل جو اس وقت
بڑے بڑے سربراہان ہیں، لیڈران ہیں، وہ بھی اب ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے پاکستان کو دوبارہ سے اس رول کے اندر، اس کردار کے اندر لانا ہے. اور اگر پاکستان میں یہ شخص کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے، یہ ان کو پتہ ہے. اسی وجہ سے وہ پاکستان کے اندر ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ان کی جانب سے پاکستان کو یہ پیغام دیا گیا ہے. اب حامد امین نے جو اسٹیبلشمنٹ کے سورسز سے خبر دی، بہت بڑی خبر دی. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پچھلے 2-4 ہفتوں کے اندر بہت بڑے بڑے فیصلے کیا گئے ہیں، بہت بڑے بڑے فیصلے. پہلا جو ان کی جانب سے فیصلہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں موجودہ سیٹ اپ کو، موجودہ نظام کو چینج کرنا ہے، کیونکہ یہ چل نہیں رہا، یہ سسٹم کام نہیں کر رہا. وقتی طور پہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے گورنمنٹ چل رہی ہے، حکومت چل رہی ہے، روزمرہ کے معاملات چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پر بالکل آپ سمجھیں کہ سخت ہو چکا ہے، یہ جم چکا ہے، یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، یہ نظام عوام کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا. اس وجہ سے یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ ہر صورت میں یا تو لوگ ایسے لا کے بٹھانے ہیں. دیکھیں 2 طرح کی چینجز ہو سکتی ہے، یا تو لوگ ایسے لا کے بٹھا دیے جائیں اور اس طرح کے لوگوں کو لا کے یہاں پر بٹھایا جائے جو کہ واقعی میں ڈیلیور کر سکے. ان کی طرح کے نالائق قسم کے، نااہل قسم کے، کرپٹ قسم کے، ناہنجار قسم کے لوگوں کو لا کے نہیں بٹھانا جو صرف اپنی لوٹ مار کے اندر مصروف ہیں اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. اس قسم کے لوگوں کو لا کے نہیں بٹھانا، یا پھر آپ پورا سسٹم ہی چینج کر دیں. موجودہ جو اس وقت پاکستان کے اندر سسٹم آپریٹ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، یہی اصل میں بنیادی وجہ یا بنیادی جڑ ہے جس کی وجہ سے ملک کے اندر چند لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ملک کے اندر چند افراد کو فائدہ ہوتا ہے. اوپر کی جو ٹاپ ناچ قسم کی اشرافیہ حکمران طبقہ ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے. نیچے جتنے آپ کے عام آدمی اور 25 کروڑ عوام، اس میں سے چند ہزار نکال دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی جو 25 کروڑ عوام ہے وہ اسی طرح سے ذلت کے اندر، رسوائی کے اندر، مہنگائی کے اندر اور بے روزگاری کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہے. تو یہ چینج کرنا. تو حامد امین نے کہا کہ اب یا تو یہ نظام چینج ہوگا یا پھر چہرے چینج ہوں گے، اور دونوں صورتوں میں عمران خان کی رہائی بھی کنفرم ہے. یہ انہوں نے بتا دیا کہ دونوں صورتوں میں، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، ایک فارمولا اپلائی ہوتا ہے یا دوسرا کھولیا اپلائی ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں عمران خان کی رہائی کنفرم ہے.